السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، 22 رجب کی تاریخ کو ایک عمل بھی کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث بھی چلتی ہے کہ 22 رجب کو کنڈے دینے چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کنڈے دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے اس بات کو سمجھیں کہ کنڈے کہتے کسے ہیں؟ وہ برتن جن میں کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو رکھا جاتا ہے اسے کنڈا کہتے ہیں۔ اور 22 رجب کو یہ عمل کیا جاتا ہے، میٹھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، گھروں میں تقسیم کی جاتی ہیں، کھانے پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو چیزیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین یعنی ادلہ اربعہ سے ثابت نہ ہوں، ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں۔ اور اگر ایسی چیز کا کوئی اہتمام کرے تو ہم اسے بدعت جانتے ہیں۔ بدعات میں سے ایک یہ عمل بھی بدعت ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں، کہ اس دن اہتمام کے ساتھ کوئی کھانا پکانا، کوئی نظر نیاز کرنا اور اس کو اس دن کے ساتھ خالص کرنا اور اس پر کوئی عقیدہ رکھنا، یہ چیزیں شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس بات کو سمجھیں، ہمارے بعض سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، آپ کی شاید کوئی پیدائش ہوگی، شاید آپ کی کوئی وفات ہوگی، شاید آپ کا کوئی حکم ہوگا، جو روافظ کی جانب سے نظریہ دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ روافظ کے ہاں ایک عمل ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اصل حقیقت نہیں اس کی۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 8 رمضان 80 ہجری، بعض روایات میں آتا ہے 83 ہجری آپ کی پیدائش ہے، 148 ہجری آپ کی وفات ہے۔ مہینہ وفات کا آپ کا شوال کا ہے، یعنی ماہ رمضان میں آپ کی پیدائش ہے اور ماہ شوال میں آپ کی وفات ہے۔ تو رجب کے مہینے میں نہ آپ کی پیدائش، نہ آپ کی وفات، اور نہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنے کا حکم دیا، نہ کوئی اسلاف کا طریقہ ہے۔ اس لیے سادہ سنی حضرات سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور بدعات کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی اس میں شامل ہے، وہ یہ جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کو دیکھا جائے تو دیکھیں یہ بات حقیقت کھلتی نظر آتی ہے واضح کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم وفات ہے وہ 22 رجب کو ہے۔ تو یہ روافظ کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ابتداً وہ شیرینی تقسیم کیا کرتے تھے چوری چھپے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ چیزیں چلتی تھیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں عام ہوگی تو باقاعدہ کنڈے تیار کیے جانے لگے اور باقاعدہ اعلانیہ طور پر یہ چیزیں کی جانے لگیں۔ تو اہل سنت والجماعت نے بھی وہاں سے ہمارے سادہ سنیوں نے لے لیا اس عمل کو۔ تو ہمارے مخاطب نہ روافظ ہیں نہ کوئی اور، کیونکہ ان کو جو عمل جیسے لگتا ہے وہ کریں، ان کی مرضی ہے۔ لیکن سادہ سنی عوام کو ہمارا میسج پیغام پہنچنا چاہیے کہ ایسا کوئی عمل جو شریعت سے ثابت نہ ہو، ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر بالخصوص جس میں بغض صحابہ کی بو آ رہی ہو، ایسے عمل سے تو اور دور ہمیں بھاگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے ایک شاعر نے کہا، کنڈوں سے انکار، حضرت معاویہ سے پیار، اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، تمام سے سچے دل سے عقیدت محبت رکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔